ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکالمے کے دوران نجرانی وفد کے ایک رکن نے کہا کہ مسیح اللہ رب العزت کا بیٹا ہے کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا کہ خدا ہے کیونکہ اس نے مردوں کو زندہ کیا، غیب کی خبریں بتائیں، لا علاج بیماروں کو ان کی بیماریوں سے شفا یاب کیا اور مٹی کے کیچڑ سے پرندہ بنا کر اسے زندہ کیا۔ کیا ان کمالات کے باوجود آپ انہیں عبد یعنی بندہ کہتے ہیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جھجک کے بغیر یہ اعلان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور یہ اس کلمہ کن سے پیدا ہوئے جو تمام انسانوں کے خالق نے حضرت مریم علیہ السلام میں پھونکا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے بھڑک اٹھے، کہنے لگے کہ ہم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ انہیں خدا نہیں کہیں گے۔ اگر آپ سچے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بندے ہیں تو ہمیں کوئی ایسا بندہ دکھا دیجئے جس نے مردوں کو زندہ کیا ہو، مادرزاد اندھے یا کسی کوڑی کو شفا یاب کیا ہو، یا کیچڑ سے پرندہ بنا کر اسے زندہ کر کے اڑا دیا ہو۔ ناظرین کرام، ان کی ان ہرزہ سرائیوں کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا۔ فوراً جبریل امین یہ آیات لے کر حاضر ہوئے کہ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا، اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی معبود ہے، اور اگر یہ لوگ اس سے باز نہ آئے جو یہ کہہ رہے ہیں تو جو ان میں کافر رہیں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ ناظرین کرام، پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں تاکہ ہم اپنی قوم کے پاس واپس جا کر آپ کی رائے سے انہیں آگاہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس جواب کے لیے آج کا دن میرے پاس قیام کرو تاکہ میں تمہیں اس سوال کا جواب دوں۔ جب دوسرا دن ہوا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اس کے باوجود ناظرین کرام وہ اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ ان عقل کے اندھوں کو مباہلے کا چیلنج دے دو۔ پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ پھر اے حبیب، تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں تو تم ان سے فرما دو، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت مباہلہ کے نزول کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر اتنی وضاحتوں کے باوجود تم باطل پر اڑے رہو تو آؤ میرے ساتھ مباہلہ کر لو۔ دونوں فریق میدان میں نکل کر بڑی عاجزی سے بارگاہ الہی میں دعا مانگیں کہ جو جھوٹا ہے اللہ اسے تباہ و برباد کر دے۔ یہ سن کر وہ بولے ہمیں اس معاملے میں غور و فکر کرنے کی مہلت دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہلت عطا فرمائی۔ وہ خلوت میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ ان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ تم خوب جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور جب کوئی قوم اللہ کے رسول سے مباہلہ کرتی ہے تو اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک
فرد بھی باقی نہیں رہتا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ بے جا ضد نہ کرو اور ان پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم اپنے مذہب کو کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو پھر ان سے صلح کر لو اور اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ۔ ناظرین کرام، دوسرے روز صبح سویرے خداوند ذوالجلال کے نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضور کے ساتھ کم سن امام حسن، امام حسین، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی بن ابی طالب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی برگزیدہ ہستیاں تھیں۔ ان کے نورانی، پرجلال اور پرجمال اور مطمئن چہروں کو دور سے دیکھ کر ان کا لارڈ پادری چیخ اٹھا اور کہنے لگا کہ مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹا دے تو اللہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ ناظرین کرام، انہوں نے مباہلے کا چیلنج قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس روز میرے ساتھ مباہلہ کرتے تو اسی وقت انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا، ان کی ساری وادی کو ان کے اس جملہ مکینوں کو کے ساتھ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ آخر کار انہوں نے مصالحت کی درخواست پیش کی جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لی۔ اہل نجران نے بطور جزیہ 1000 جوڑے پوشاک ماہ سفر میں اور 1000 جوڑے پوشاک ماہ رجب میں کچھ مقدار چاندی کے ساتھ ادا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح نامہ لکھ کر انہیں ان کے پاس دے دیا۔